ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا اور اس بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس مہر کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے؟ بھائی بہت زیادہ غفلت کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مہر کی ادائیگی کیے بغیر جو ہے وہ اس طریقے سے، کبھی کبھی شوہر مر جاتے ہیں، کبھی کبھی مہر لیے بغیر عورت مر جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں تقاریب کے اندر، شادی کے اندر، کیونکہ ہم تو نکاح پڑھاتے ہیں، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بہت عام ہے۔ لوگ مہر رکھتے ہیں بہت تگڑا، لاکھوں میں، لیکن یہ مہر دینے کی نیت سے نہیں رکھا جاتا، دکھاوے کی نیت سے رکھا جاتا ہے۔ تو بھائی اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ مہر جو ہے نا وہ دینے کی نیت سے رکھا جائے، دکھاوے کی نیت سے نہ رکھا جائے۔ بعض مرتبہ لوگ بہت تگڑے تگڑے مہر طے کرتے ہیں، مہر فاطمی 5 لاکھ 10 لاکھ، اچھا بھائی کب دیں گے؟ ادھار، وہی کہانی ڈھیر ہو جاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ بعض مرتبہ تو لوگ اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات ہی معاف کروانے سے کرتے ہیں۔ شادی ہوئی، رخصت کر کے بیوی کو گھر لایا، ابھی پہلی رات ہے، پہلی ملاقات ہے، اور بیوی کے پاس جا کے کہتے ہیں ہاں جی اتنا اتنا مہر ہے آپ کا، لیتی ہیں یا معاف کرتی ہیں؟ وہ بیچاری بھی سوچتی ہے کہ ساری زندگی مجھے اسی کے ساتھ رہنا، اگر میں نے معاف نہ کیا اور لے لیا تو شاید دے تو دے گا، لیکن ساری زندگی مجھے کوستا رہے گا، پریشان کرتا رہے گا، لہٰذا وہ کہتی ہے جی میں نے معاف کر دیا۔ یہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اچھا بھائی چلو بیوی نے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے بہنوں سے وراثت معاف کرواتے ہیں۔ غلط بات اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص نکاح کر کے عورت کو لایا، 30 40 سال وہ عورت نکاح میں رہتی ہے، اور نکاح یعنی کہ آدمی 30 40 سال تک اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، اولادیں پیدا کرتا رہا، خدمت کرواتا رہا، مہر نہیں دیا، اور یہ آدمی مر گیا، اور محلے اور خاندان کی جو عورتیں ہیں اس کی میت پہ اس عورت کو کھڑا کر کے کہتی ہے بہن مہر معاف کر دو۔ وہ بیچاری بھی کہتی ہے چلو اب تو چلے ہی گیا، چھوڑو میں نے معاف کیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مہر دیے بغیر اس طریقے سے مر جائے، قیامت کے دن زانیوں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ بہت سخت وعید ہے اس کے اندر، لہٰذا مہر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص مہر طے کرنے، یعنی کہ کنڈیشن اتنی آ گئی کہ مہر دیا ہی نہیں اور عورت مر گئی، جس کا مہر تھا وہ اس تک نہیں پہنچا، مر گئی وہ، تو اس صورت کے اندر مہر معاف نہیں ہوتا۔ لیکن اس شخص کے لیے جو اس کا شوہر تھا، اس کے لیے حکم ہے کہ یہ اس کا جو مہر ہے اب یہ ترکہ بن گیا۔ جیسے اس عورت کی اور کوئی پراپرٹی ہو، کوئی زیور ہو، کوئی زمین ہو، کوئی مکان ہو، کوئی دکان ہو، کچھ بھی ہو، اس عورت کی جو بھی چیز ملکیت میں تھی، اس عورت کے مرنے کے بعد وہ کیا بن گیا؟ ترکہ بن گیا۔ لہٰذا یہ جو مہر اس شوہر کو دینا تھا 5,000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ جو بھی ہے، اب یہ جو اس کو مہر دینا تھا یہ بھی ترکہ بن چکا ہے۔ اب یہ شخص کیا کرے گا؟ اس عورت کے وارثوں کو ترکے کے طور پر مہر دے گا۔ اب یہ شخص خود بھی وارث ہے اس عورت کا، تو لہٰذا اس صورت کے اندر یہ بات یاد رکھے کہ یہ شخص اس عورت کا، اگر اس کی اولاد ہے عورت کی، تو اس شخص کو جو چوتھائی مہر میں سے 1/4 یہ رکھ لے، یعنی کہ 10,000 مہر طے ہوا تھا اگر، تو 2,500 یہ خود رکھے گا، کیونکہ اس ترکے کا 1/4 کا یہ مالک ہے۔ اور اگر اس عورت کی اولاد نہیں ہے تو یہ شخص جو ہے وہ آدھا مہر رکھے گا، اور باقی کا آدھا جو ہے وہ دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اولاد ہوگی تو اس صورت کے اندر 2,500 یہ رکھے گا، اور 7,500 یہ اولاد میں بیٹا اور بیٹی میں تقسیم کرے گا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا مہر یہ رکھے گا، اور باقی کا آدھا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ پھر وارث ہوتے ہیں، اور بھی دوسرے وارث ہیں ماں باپ، بہرحال وہ کنڈیشنل ہوتا ہے، علماء سے پوچھ لیا کریں۔ باقی کا آدھا مہر جو ہے وہ دوسرے وارثوں میں تقسیم کرے گا۔ اللہ پاک صحیح بات پر، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔